الرحیم 18 ذی الحج داماد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جامع القرآن، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، شہید مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اقدس کا دن ہے۔ آپ ان جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں جنہیں دنیاوی زندگی میں ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت طیبہ اور فضائل اور مناقب کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 برس بعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کا نسب 5 طبقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ابتدائے اسلام ہی میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت فرمائی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، آپ اس میں بھی شامل تھے، اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ اس ہجرت میں بھی حضور کے ساتھ شامل تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شادی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے ہی پہلے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت سیدہ رقیہ کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی صاحبہ کی تیمار داری کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی کو غزوہ بدر میں شرکت سے منع کر دیا تھا، لیکن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے واپس لوٹے تو مال غنیمت سے بھی حضرت کو حصہ عطا فرمایا۔ گویا کہ نہ شریک ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر کے شرکاء والا شرف عطا فرمایا ہے۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لانے والا قاصد پہنچا تو اس وقت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں دفنایا جا رہا تھا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ یوں کائنات میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی بھی انسان کو یہ شرف اور یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا رسول اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یکے بعد دیگر کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس انسان کے عقد میں آئی ہوں۔ اس عظیم شرف کے حاصل ہونے کے بعد آپ کو ذی النورین کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات دنیاوی میں ہی نیابت کا شرف عطا فرمایا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم ہادی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اور غطفان میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر کہے تھے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن عساکر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے سراپا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ درمیانی قد کے ایک خوب روح اور خوبصورت انسان تھے۔ آپ کا رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی مائل تھا، آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی، جسم کی ہڈیاں بہت چوڑی اور مضبوط تھی، آپ کے شانے کافی پھیلے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور آپ کے سر کے بال گھنگریالے تھے، آپ کے دانت بہت ہی خوبصورت تھے اور ان پر سونے کی تار بندھی ہوئی تھی، اور آپ کی کن پٹیوں کے بال آپ کے کانوں تک آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں کو زرد رنگ کا خضاب کیا کرتے تھے۔
ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ گوشت دے کر حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا، تحفے کے طور پر دے آؤ۔ جب میں آپ کے گھر میں گیا تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ میں نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھا اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت طیبہ دیکھی۔ آپ دونوں مجھے بہت ہی خوبصورت نظر آئے، بہت حسین تھے۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اسامہ کہاں گئے تھے؟ کیا عثمان کے گھر گئے تھے؟ تو میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں عثمان کے ہاں گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ بتاؤ ان دونوں میاں بیوی سے خوبصورت اور حسین اور کوئی میاں بیوی تو نے دیکھے ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اتنی خوبصورت جوڑی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسن عثمان تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں دوسری تحریر لاتے ہیں، آپ کی شان اقدس میں حدیث مبارکہ امام بخاری کے حوالے سے روایت ہے، جب بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا، حضرت سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے، ان میں صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اعظم نور مجسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی جیش عشرہ کے لیے سامان جنگ فراہم کرے گا تو وہ جنتی ہوگا؟ تو میں نے ہی اس جنگ میں کیا سامان جنگ فراہم نہیں کیا تھا؟ کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو شخص بیر روما کا کنواں مسلمانوں کو خرید کر دے گا تو وہ جنتی ہوگا؟ تو کیا میں مدینہ منورہ کے اس کنویں کو یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے میں نے وقف نہیں کیا تھا؟ آپ کی ہر بات کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تصدیق کرتے ہوئے ہاں کا جواب دیا۔ گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میں عثمان میری وہ شخصیت ہے جسے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جس وقت جیش عشرہ کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ 1000 دینار لے کر آئے تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دیناروں کو آپ الٹتے پلٹتے جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، بار بار یہ جملہ فرما رہے تھے۔ اور سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتنوں کا بیان کر رہے تھے اور حضرت عثمان غنی تشریف فرما تھے۔ آپ نے عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک فتنے میں یہ بھی مظلوم بنا کر شہید کیے جائیں گے۔ گویا کہ آپ کی شہادت کی بشارت بھی حضور نے فرمائی۔ یہ عظمت عثمان ذی النورین ہے جو زبان مصطفیٰ سے اس وقت ہی جاری ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اقدس کے ٹھیک 3 دن بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت پر بیعت لی گئی۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ جو بھی صاحب الرائے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے تنہائی میں ملاقات کرتا اور ان کی یہی رائے ہوا کرتی کہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی ملنی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات فاتح خیبر اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور آپ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ شہادت حضرت عثمان غنی سے قبل حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں بڑے صاحبزادوں
یعنی حضرات حسنین کریمین علیہم السلام و تسلیم کو تلواریں دے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بطور پہرے دار مقرر فرمایا، اور انہیں کھڑا کر کے فرمایا کہ کسی بھی حالت میں بلوائیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دینی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہو رہا تھا اور آپ کی شہادت ہو چکی، اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے بالا خانے پر تشریف فرما ہوئیں اور بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے جب اندر آ کر دیکھا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اپنے خون آلودہ جسم کے ساتھ پروردگار عالم کے ساتھ جا کر ملاقاتی ہوئی ہے۔ آپ کی شہادت کی اطلاع ملنے پر فوراً حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے تشریف فرما ہوئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو زندہ تھے وہ بھی حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت علی کے ساتھ گھر میں پہنچے، اور آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں پر سخت غصہ فرمایا۔ اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے تو یہ الفاظ بھی فرمائے ہیں کہ حسنین کریمین کو آپ نے سزا بھی دی کہ آپ کے ہوتے ہوئے بلوائی حضرت عثمان کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف 18 ذی الحج 35 ہجری جمعے کے دن 82 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عثمان غنی نے شہادت پائی، اور ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کی درمیانی وقت میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اسلام کا ایک عظیم سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہوا، اسلام کو عظیم ترقیاں عطا کرتا ہوا، اہل مدینہ کی آنکھوں میں آنسو دیتا ہوا غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی جنازہ نماز حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خصوصیات میں یہ چیزیں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ راہ خدا میں ہجرت فرمائی تھی۔ آپ ہی نے تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک ہی قرأت پر جمع فرمایا۔ آپ ہی تھے جس نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے جاگیریں مقرر فرمائی اور جانوروں کے لیے چراگاہوں کا قیام فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے مؤذنوں کے لیے تنخواہیں ارشاد فرمائی، جمعے کی پہلی اذان کا حکم صادر فرمایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے پولیس اور اس کے عہدے داروں کا تقرر فرمایا۔ آپ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں، بہت بڑے بڑے شہر فتح ہوئے، اسلام کا پھیلاؤ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا تھوڑے سے وقت میں بہت مشکل ہے۔ آپ کی دور خلافت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جس میں اسلام کا پھیلاؤ ہوتا رہا، اور دوسرے حصے میں پھر بغاوتیں ہوئی اور بہت سی مشکلات درپیش آئیں۔ یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔